قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ خوش آمدید۔ تقریری مقابلہ ہے ماہ ربیع النور کی پرنور ساعتوں میں۔ دہن میں زباں تمہارے لیے میں ہوں ڈاکٹر سید عمران مدود۔ آج ہمارا آخری سیمی فائنل ہے اور انشاءاللہ کل فائنل کا مقابلہ ہوگا۔ 2 فائنلسٹ ہمارے ان کا تعین کیا جا چکا ہے، ایک کا تعین انشاءاللہ آج ہو جائے گا۔ آج ہمارے ساتھ 3 کنٹیسٹنٹ ہیں جن کے مابین مقابلہ ہوگا۔ مقابلے کو جج کرنے کے لیے پہلے دن سے لے کر آج تک ہمارے ساتھ منصفین کا پینل موجود ہے، آج بھی تشریف رکھتے ہیں۔ ان کا بہت شکریہ کہ وہ آج یہاں ایک بار پھر سے تشریف لائے۔ میں تعارف کروا دیتا ہوں سب سے پہلے، ایک دن کے وقفے سے آج ہمارے ساتھ دوبارہ پروگرام میں شامل ہیں جناب شاہد مسرور صاحب۔ شاہد بھائی سینئر اینکر پرسن ARYQ TV کے ہمارے سرپرست بھی ہیں، ان کی رہنمائی رہتی ہے ہر لحاظ سے، ہر طریقے کے اعتبار سے۔ اس کے ساتھ ہی جناب ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، استاد مانتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو، زیادہ نوازی ہے آپ کی، آپ مہربانی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی رضوان زیدی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ رضوان بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر تشریف لائے۔ میں کنٹیسٹنٹ کا تعارف آپ سے کرواتا ہوں۔ آج کی پہلی مقررہ ہیں جو کہ نشست پر سب سے پہلے بیٹھی ہیں، وہ ہے عائشہ رفیق بنت محمد رفیق۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شمس الدین ولد حق نواز، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ردا تاشفین بنت فیصل آفتاب۔ آپ تینوں کو بھی خوش آمدید کہیں گے اور امید کرتے ہیں کہ آج آپ تینوں کے مابین بھی بہت اچھا مقابلہ ہوگا، جس طرح سے کل کا سیمی فائنل ہمارا بہت ہی شاندار رہا تھا۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ رؤوف الرحیم ہے، اور پروگرام کے فارمیٹ کے اعتبار سے بس 2-4 مصرے اور پھر چلتے ہیں ہم اپنے مقابلے کی جانب کے۔ میرا نہیں خیال یہ سب کا خیال ہے، ہر شے میں جلوہ ریز اسی کا جمال ہے، اور ایک لفظ کن سے ایسی سجائی ہے کائنات، جو چیز جس جگہ ہے فقید المثال ہے، اور لطف و کرم سے اپنے اسے شاد کر دیا جس نے بھی عاجزانہ روش اختیار کی، اور ذرے کی کیا مجال ہے سورج کے سامنے، بندے سے حمد کیسے ہو پروردگار کی۔ آج کا موضوع ہے رؤوف الرحیم، اور آج کی پہلی مقررہ ہے عائشہ رفیق بنت محمد رفیق۔ عائشہ آ جائیں روسٹرم پر اور تقریر کا آغاز کریں۔ جب سورہ بقرہ میں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم فرمانے والا رب اپنی صفات شفقت و رحمت کو نام محمد کے ساتھ جوڑ دے، تو ذات محمد کی عظمت معلوم ہوتی ہے صدر عالی وقار، کہ شفقت و رحمت کی یہ کرنیں جب دشتے ظلمت پر پڑیں تو ایمان کی شمع روشن ہوئی، اور فارس و روم کے آتش کدے سرد ہوئے۔ پھر جب آپ کی رحمت نے اپنا دائرہ وسیع کیا، تو وہ در و بام جو مدتوں جہل کی زد میں رہے، رفتہ رفتہ ذل علیم میں آتے گئے، کہ تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح نئی آن بان سے، بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کہ سرور کونین آ گئے۔ وہ سرور کونین کہ جن کے اسوہ کو خدا نے حسین، جن کے اخلاق کو عظیم، اور جن کی ذات کو رؤوف الرحیم کہا۔ وہ رؤوف الرحیم جو طائف کے میدان میں پتھر برسانے والوں کے حق میں بھی نور ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، جو فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کرتے ہیں، جو اپنے چچا کے قاتل کو بھی درگزر فرماتے ہیں، جو ابو جہل اور ابو لہب جیسے جانی دشمنوں کو بھی توحید کا درس دیتے ہیں۔ وہ رؤوف الرحیم جو سائل کے سوال پر اسے اتنی بکریاں دان کرتے ہیں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ پر ہو جائے۔ وہ رؤوف الرحیم کہ جو اونٹ کی شکایت پر اس کے مالک کو تنبیہ کرتے ہیں، ہرنی کی فریاد پر اسے آزاد کر دیتے ہیں۔ وہ رؤوف الرحیم جو بارگاہ الہی میں راتوں کو جاگ کر اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ وہ رؤوف الرحیم کہ جن کی رحمت نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ شجر و حجر کے لیے بھی، بحر و بر کے لیے بھی، نباتات و جمادات کے لیے بھی۔ وہ رؤوف الرحیم کہ جن کی شفقت و رحمت کے سائے میں وہ لوگ جو کل تک دشمنے جاں تھے، وہ آج شیر و شکر ہو گئے۔
جو کل تک غلام تھے وہ آج ولی بن گئے، جو کل تک سوالی تھے وہ آج سخی بن گئے، جو کل تک غافل تھے وہ آج معلم اخلاق بن گئے، جو کل تک رہزن تھے وہ آج ہادی آفاق بن گئے۔ کہ سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاوداں دے دی، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے اما دے دی، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ کیا بات ہے عائشہ، بہت اچھی تقریر آپ کر رہی تھی اور ایسا لگ رہا ہے کہ آج بھی نازک صورتحال ہونے والی ہے شاہد بھائی۔ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، سے پچھلے سیمی فائنل میں ہوا ہے۔ آج کے ہمارے دوسرے مقرر ہیں جناب شمس الدین روسٹم پر آئیں، تقریر کا آغاز کریں۔ لکھے جو تیری زلف خم بخم کے لیے، سمندروں کی ضرورت ہے ایسے قلم کے لیے، لفظوں میں بیاں وصف پیمبر نہیں ہوتا، کوزے میں بند کر جیسے سمندر نہیں ہوتا۔ صدر علی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دونوں صفات کو کسی نبی کے لیے یکجا بیان نہیں فرمایا، لیکن سوائے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسی لیے فرمایا کہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ، یہ نبی ایمان والوں کے لیے شفیق اور رحیم ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ امت کے فرما برداروں کے لیے شفیق اور امت کے گناہ گاروں کے لیے رحیم ہیں، اور امت مسلمہ کے لیے ان کے والدین سے بڑھ کر شفیق و رحیم ہیں۔ صدر علی وقار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت نوازی دیکھنی ہو، آپ کی رؤوف الرحیمی دیکھنی ہو تو تاریخ کے دھاروں کو 14 صدیوں قبل موڑ دیجئے اور اس وقت تصور کیجئے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں کی ہر تحریک سازش دم توڑ چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خدائے جلیل کی ذات عظمت و برتری کا مظہر بن کر اور تاریخ کے عظیم ترین فاتح بن کر اپنے آبائی شہر مکہ میں قدم رنجا فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حکم سے بیت اللہ شریف کے صدبہ اسلام توحید کی ہیبت سے زمین پر گر کر ٹکڑوں کی صورت میں بکھر چکی تھی۔ یہ وہی شہر تھا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا، یہ وہی شہر تھا جہاں سے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ بزم ہستی دم بخود تھی، گلزار رفتار دم بخود تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ عزت کرنے میں مجبور کیا گیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اعداء، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خون کے پیاسے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانی دشمن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں پتھر بچھانے والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارنے والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام دشمن، جنت کے گلزاروں کی بشارت دینے والے پر عرصہ حیات کو تنگ کرنے والے، پیکر انوار خداوندی کو اپنی ناپاک سازشوں سے نقصان پہنچانے کے عزائم باندھنے والے، محراب کعبہ جس کے قدموں میں جھکے اس پر بہتان ترازی کرنے والے، ظلم و ستم کے خوگر انسانی خوگر اور ظلم و ستم کے خوگر انسانی چیزیں ناآشنا اور قدرت سے ناآشنا، وہ لوگ سب کے سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے سامنے فرما دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تم پر کسی بات پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، تم پر کوئی سوال نہیں ہے۔ آج کے نزدیک مصطفیٰ نے اپنی شفقت و مہربانی سے سب کو معاف کر کے رکھ دیا۔ اور پھر کچھ اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پہ کروں گا کہ کچھ ان کی رحمت نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہی ابرار نے کر لی۔ کیا بات ہے بھائی، یہ تھے شمس الدین میاں، بہت اچھی تقریر کی آپ نے۔ اگلی مقررہ ہے رضا تاشفین۔ رضا، آپ سامنے بیٹھی ہیں، روسٹم سامنے موجود ہے، مائک لگا ہے، آپ کی تقریر کا انتظار ہے۔ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اسی دور میں لکھا ہوتا، باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانے ان کے، آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا، ہر سیارات میں روشن ہے حدیثیں ان کی، آپ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا، آپ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا۔ صدر علی وقار، اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات کو کسی نبی کے لیے یکجا بیان نہیں کیا سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے شفیق اور رحیم ہیں، اور اپنے بارے میں فرماتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم،
کہ اللہ تعالیٰ تمام بندوں کے لیے بہت رحیم ہے۔ صدر علی وقار، اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام بندوں پر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور رافت و رحمت کو صرف مومنوں کے لیے خاص کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تمہارے پاس تم میں سے ہی وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن کا تمہاری مشقت پر پڑنا بہت بھاری پڑتا ہے۔ وہ تمہاری بھلائی کے لیے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں کے لیے بہت مہربان اور رحمت فرمانے والے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رافت اور رحمت کے تذکرے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے اتنی محبت تھی، وہ اپنی امت پر اتنے مہربان تھے کہ راتوں میں اللہ کے حبیب اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے تھے اور اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ جناب صدر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رؤوف الرحیم کہا گیا۔ وہ رؤوف الرحیم کہ جن کی انگلی سے چشمے پھوٹتے ہیں، وہ رؤوف الرحیم جن کی سواری سے بیمار اونٹنی صحتیاب ہو جاتی ہے، وہ رؤوف الرحیم جن کی پسینے کی خوشبو فضاؤں کو مہکاتی ہے، وہ رؤوف الرحیم کہ جن پر بادل اپنا سایہ کرتے ہیں، وہ رؤوف الرحیم کہ جن کی قربت ابو بکر کو صدیق، عثمان کو غنی، عمر کو فاروق اور علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے، وہ رؤوف الرحیم کہ جس کی نسبت حضرت فاطمہ کو خاتون جنت اور حسین کو سیدہ شہداء کا درجہ ادا کرتی ہے۔ صدر علی وقار، وہ رؤوف الرحیم کہ جو طوائف کے میدانوں میں پتھر کھا کر بھی دعا دینے والے، جو اپنے مومنوں کے لیے دعا کرنے والے اور اپنی امت کے لیے خیر کا لفظ استعمال کرنے والے، وہی ہے رؤوف الرحیم، وہی ہے رحمت للعالمین۔ کہ شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، کہ شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ شکریہ۔ ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ کیا بات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تھی ردا تاشفین تقریر کر رہی تھی، اور نسبتاً مجھے لگ رہا ہے کہ آج کا فیصلہ ججز کے لیے آسان ہوگا۔ آج نازک صورتحال نہیں ہے، چونکہ کنٹسٹنٹ کی جانب سے کچھ غلطیاں کی گئی۔ میں تو خود طفل مکتب ہوں، مجھے اندازہ نہیں، آبویسلی فیصلے کے لیے ہم ججز کے پاس ہی جائیں گے۔ بس بچوں کے لیے یہ ہے کہ تقریر کے لیے تھوڑا سا کڑنا پڑتا ہے، تھوڑی سی کوشش کرنی پڑتی ہے نا۔ یہ ہمارے سامنے استاد بیٹھے ہیں، شاید سے معذرت کے ساتھ کہ ان کے لہجے میں یہ توازن بڑی صعوبت کے بعد آیا۔ کئی مزاجوں کے دشت دیکھے، کئی رویوں کی خاک چھانی۔ سیکھتے ہیں، سارے مل کر سیکھتے ہیں۔ جی شاہد بھائی، سب سے پہلے آپ سے رائے جانیں گے۔ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ ٹھیک ہے جی، آپ نے کوشش کی موضوع پہ رہنے کی، اور ویریشنز بھی تھے۔ اچھا بولیے، آپ محنت کریں گی تو آگے بڑھیں گی، یاد رکھیے گا۔ آپ کی تقریر تینوں کی تھوڑی تھوڑی شارٹ تھی، آپ کی بھی 18 سیکنڈ شارٹ تھی، آپ کی بھی شارٹ تھی، بیٹا آپ کی بھی شارٹ تھی۔ اچھا، آپ کا جو ہے آپ نے حکم کہا، حکم ہونا، اور بہت معمولی بہتان ترانی نہیں ہوتا، بہتان تراشی ہوتا ہے۔ پھر بھول بھی گئے آپ، ایسے ہی ہو شمس الدین۔ آپ نے روشن کہا، اسی طرح کی غلطیاں کچھ تھیں آپ کی ردا۔ روشن کلیئر کہیے گا۔ سید الشہداء کو آپ پتہ نہیں کیا کہہ گئی ہیں۔ مجموعی طور پہ آج تقریریں تینوں نے بہت اچھی کی ہیں، بہت اچھی کی ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ ماشاءاللہ، کیا کہوں، جو دل میں آئے کہہ دیں۔ جو تو خیر نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ بہت اچھے ہیں، اصل یہی ہے۔ اور لیکن بیٹا، جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو مرحلہ ہے نا، یہ بہت نازک ہے، اس کی ایک ایک غلطی پر آپ جیت یا ہار سکتے ہیں۔ تو ہار جیت کا فیصلہ ایک ایک غلطی پر ہوتا ہے۔ تو جیسے قبل، اب قبل میں اور قبل میں، تو قبل تو ہم معاف نہیں کرنے والے اس کے اندر بالکل بھی۔ اچھا، اسی طریقے سے قدم رنجا فرمایا، قدم رنجا فرمایا، فرق ہے قدم رنجا فرمانے میں، اور قلم اور قلم میں فرق ہے۔ اس کا تو خیال آپ کو رکھنا ہے، کیونکہ یہی وہ نزاکتیں ہیں جس پر آپ ہار یا جیت کے فیصلے کی طرف جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے مشقت میں، فضاؤں اور ابو بکر، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں بہت احتیاط کے ساتھ بول کر جیت کی طرف جانا ہوتا ہے، ورنہ یہی چیزیں آپ کو تھوڑا سا مشکل میں ڈال دیتی ہیں۔ مجموعی طور پر بہت اچھا تیار کیا، لیکن سیمی فائنل کے لیے جو تیاری ہونی چاہیے تھی آپ لوگوں کی، وہ تیاری نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کے راؤنڈ کے اندر
ज़्यादा बेहतर तैयारी नज़र आई बाज़ लोगों हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। रिजवान भाई आपके कमेंट्स। बिल्कुल आयशा बेटा, आपकी तकरीर ने मुझे मुतासर किया, और एक तो जज की हैसियत से सुन रहे हो और एक आप सामे की हैसियत से अगर आपकी तकरीर को आँख बंद करके सुना भी जाए ना, तो एक मजमूई तासुर वो अच्छा कायम कर रही है। इस बेटा इस सिलसिले को एक तो जारी रखना, बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी थी, रोस्टम का अच्छा इस्तेमाल किया, और साथ साथ शमसुद्दीन आपके अंदर मुकर्रराना से ज़्यादा मुझे ख़तीबाना उसलूब दिखाई दिया। मेरी अपनी राय, कोई इससे इख्तिलाफ़ कर सकता है। तो अगर मुस्तक़बिल करीब में आप आगे इसी तरह चलते रहे तो बहरहाल एक अच्छा ख़तीब जो है मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आज हम जो आपकी आज की परफॉर्मेंस पर आपको परखेंगे, तलफ़्फ़ुज़ के मामलात जो है वो दुरुस्त नहीं रहे, और फिर बताने की ज़रूरत नहीं कि अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर पे करना चाहूँगा। बेटा अब शेर पढ़ के जब ख़त्म करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि तकरीर का इख्तिताम हो गया। और बेटी रिदा, आपको अगर आज इस दौड़ में ज़रा सी दिक्कत और दुश्वारी का सामना करना पड़ा तो वो तलफ़्फ़ुज़ कि जो सौती हुस्न है ना, वो आपका तलफ़्फ़ुज़ मुतासर कर देता है आपकी पूरी बात को, कि आपने खाना बहुत अच्छा पकाया और उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है या उस पर गार्निशिंग अच्छी नहीं की, तो जितना लजीज़ कौरमा होगा तो वो भाएगा नहीं। तो इसी तरह जो सौत का हुस्न है ना आपका, वो तलफ़्फ़ुज़ होता है। तो जितनी गलतियाँ, और हमारे पास जो यहाँ मवाद के तलफ़्फ़ुज़ के और तर्ज़ अदाई के नंबर हैं, तो हम उसी कॉलम में उस हिसाब से परखते हैं। तो तलफ़्फ़ुज़ को ज़रा ठीक कीजिए। तलफ़्फ़ुज़ की निशानदेही मेरे दोनों मोअज़्ज़िज़ जजेस ने कर दी है, और नतीजा बिल्कुल ठीक नहीं। आज तो नतीजे से पहले एक और फैसला आप तीनों ने करना है जी, और वो फैसला ये है कि नतीजे का ऐलान कौन करेगा, क्योंकि मेरी बात तो सुनी नहीं जाती। तो आज मैं चाहूंगा कि आप लोग बताएं कि नतीजे का ऐलान कौन करेगा, फिर उससे ही नतीजा ले लेते हैं। आप दोनों एक दूसरे को पहले असल में बात ये है। डॉक्टर साहब आपकी अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे, बहुत मोहब्बत फरमाते हैं आप लोग, आपका हुक्म है। तो मुत्तफ़क़ा तौर पर जो परफॉर्मेंस आपकी देखी गई है उसमें आज के लिए कामयाब आयशा रफ़ीक को करार दिया आयशा गया है। रफ़ीक आज के मुकाबले में कामयाब करार पाई हैं। आयशा बहुत मुबारक हो, आप हमारी तीसरी और आखिरी फाइनलिस्ट हैं। और बाकियों ने भी बड़ी अच्छी तकरीर की। शम्स आपके हवाले से आपको अपना कमेंट याद होगा जो डॉक्टर साहब ने आपको पिछले प्रोग्राम में दिया था कि यू कुड बी विनर, बट कुछ चीज़ों की वजह से जिसकी निशानदेही जरा से कुछ दबे रहे। और सबसे बड़ी कामयाबी है कि देखें सोशल मीडिया का ज़माना है ना, आप QTV दुनिया भर में देखा जाता है। तो आप ऐसा नहीं कि आप पाकिस्तान से ऑन एयर हो रहा है। हाँ, और आपकी बात नहीं कि पूरी दुनिया तक आपकी बात पहुंची, और ये तो हार जीत तो एक खेल का हिस्सा, कोई यहाँ तक पहुंचना बहुत बड़ी काम है। बिल्कुल। और उर्दू कई सौ बच्चे आए, उनमें से सेमीफाइनल तक पहुंच जाना यही जीत है। ये बस आप लोग जीत गए। कामयाबी, एक अचीवमेंट है। एक कामयाबी और भी है, वो क्या इस प्रोग्राम की मजमूई, कि कम से कम इस राउंड में बेहतर उर्दू और कम गलतियों के साथ सुनी गई है। अरे वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब। इसी के साथ आज का मुकाबला इख्तिताम पजीर तो हो ही चुका है। आज के प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचा है। इंशाअल्लाह कल फाइनल में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।